ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، ارباب دانش، محبان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آیت جس کا ظاہری ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا اور وہ انہیں گناہوں کے گھنگھور اندھیرے سے نکال کے اور نجات کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور کافر وہ ہیں جنہوں نے طاغوت کو اپنا ولی بنایا ہوا ہے اور وہ انہیں دین کے نور سے، نجات کے نور سے نکال کے اور گمراہی کے اندھیرے کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، کل تک ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ولایت کے معنی کیا ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ استعمال اصل میں علامت نہیں ہوتی ہے کسی بھی چیز کے معنی کی، بلکہ اگر ہم عربی گرامر کے اعتبار سے گفتگو کریں تو تبادر علامت حقیقی ہوتا ہے، اور تبادر کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر پہلے، سب سے پہلے جو تصور ذہن میں آتا ہے اس کے نام کا، اسے تبادر کہتے ہیں۔ یہ عربی کا اصول ہے، اسے تبادر کہا جاتا ہے۔ سید مرتضیٰ نے اس پہ بڑی بحث کی ہے معالم الاصول میں، اور سید اس بات کے قائل تھے کہ نہیں، استعمال علامت حقیقت ہے، لیکن بہرحال صاحب معالم نے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کر کے ثابت کیا ہے کہ نہیں، تبادر علامت حقیقت ہے، استعمال تو کسی معنی میں بھی کوئی لفظ کیا جا سکتا ہے۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی۔ آج اور ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ولایت کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ایسے قریب کرنا کہ کوئی تیسری چیز فاصلہ نہ بنے، اسے ولایت کہا جاتا ہے حقیقت میں۔ اب جب ایک چیز دوسری چیز سے قریب ہوگی تو اس قربت کے ربط جو ہوگا بیچ میں ان کے، اس ربط کے اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں ولایت کی، ایک دو طرفہ ربط اور ایک یک طرفہ ربط، ایک طرفہ ربط جسے ہم کہیں گے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ایک مرتبہ ولایت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک طرفہ ربط۔ ایک طرفہ ربط کیسے ہوگا؟ یعنی باپ بیٹے کا وارث ہے، باپ بیٹے کا ولی ہے، سرپرست ہے، لیکن بیٹا باپ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ یک طرفہ ربط کہلاتا ہے کہ باپ بیٹے کا ولی ہے، سرپرست ہے، لیکن بیٹا کبھی باپ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وارث ہو سکتا ہے، وارث ہے بہرحال، لیکن ولی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دو طرفہ ربط۔ دو طرفہ ربط یہ کہ زید عمر کا بھائی ہے اور عمر زید کا بھائی ہے۔ اب ان کے درمیان جو ولایت کی قربت ہے، ولایت کے معنی ہے قریب ہونا، وہ ہے اخوت۔
یہ اصل میں ربط ہے بیچ میں اخوت کا. اس ربط کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں. تو ان کے درمیان جو یہ اخوت کا رشتہ ہے اسے بھی رشتہ ولایت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو قریب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل قریب آ رہے ہیں. یہ دو طرفہ ہوتی ہے، جیسے زید عمر سے قریب ہے اسی طرح عمر زید سے قریب ہے. یہ دو طرفہ ربط کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں عزیزان محترم سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ زیادہ تر ہمارے ہاں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں عربی کی، لفظ عربی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان اردو ہے. ہم اپنے لہجے کے اعتبار سے بہت سے لفظ کبھی کبھی غلط بھی ادا کر دیتے ہیں. عربی اعتبار سے بہت زیادہ مشکل ہے وہ. میں 13 سال شام میں رہا، وہاں پہ علماء کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی غلط ذرا سا بھی زیر اور زبر پڑھ دے تو فوراً کہا جاتا تھا اتر جائیے، کیونکہ فقط زیر اور زبر سے عربی میں پورے کے پورے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، فقط زیر اور زبر کی سے. اسی طرح لفظ ولایت میں بھی ہے. ایک ہے لفظ ولایت، واو کے اوپر زبر ہے، اور ایک ہے لفظ ولایت، واو کے اوپر زیر ہے. یہ زبر اور زیر سے دونوں کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر ہم لفظ ولایت پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے یک طرفہ ولایت. جیسے ہم عربی میں تو اردو میں تو ہم ولایت ہی کہتے ہیں دونوں کو، لیکن عربی اعتبار سے اگر ہم لفظ ولایت پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے یک طرفہ، یعنی ایک طرف ہے. یعنی اس کے معنی ہوں گے کہ باپ بیٹے کا ولی ہے، لیکن بیٹا باپ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہاں پہ جو ہم کہیں گے کہ باپ کو کیا حاصل ہے، باپ کو ولایت حاصل ہے، ولایت نہیں کہا جائے گا. اور اگر ہم دو طرفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے ولایت استعمال کریں گے. یعنی ہم تو اللہ سے قریب ہیں، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، ہر چیز میں ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے اللہ. لیکن کیا ہم بھی اللہ سے قریب ہیں؟ بڑا اہم مسئلہ ہے عزیزان محترم. اللہ تو ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے، لیکن ہم میں بعض لوگ اللہ سے زیادہ قریب ہیں، بعض لوگ اللہ سے کم قریب ہیں. ہمارے درمیان اس میں تفاوت پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض زیادہ ہیں، مثلا کافر ہیں وہ بالکل اللہ سے دور ہیں. پھر مومنوں میں بھی جو زیادہ اپنے کو پاک رکھے گا وہ زیادہ اللہ سے قریب ہو جائے گا، جو زیادہ پاک نہیں رکھے گا اسی طرح دور ہوتا رہے گا. تو یہاں پہ لفظ ولایت استعمال ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دو طرفہ اللہ ہم سے قریب ہے اور ہمیں بھی اللہ سے قریب ہونا چاہیے. مولا کائنات ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، تم عمل کیے جاؤ بس ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور مومنون بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. یہ قرآنی آیت ہے عزیزان محترم. تو دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہم سے بالکل قریب ہیں. اور اس آیت کریمہ میں بھی عطف ہوا ہے واو کے ذریعے سے. قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ والرسول والمؤمنون، واو کے ذریعے سے. عربی زبان میں اگر واو کے ذریعے سے عطف ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جس طرح پہلا دیکھ رہا ہے اسی طرح دوسرا، اسی طرح تیسرا. لیکن اگر عطف ثم کے ذریعے سے ہو، ہم کہیں گے مثلا جاء زید ثم الامر ثم البکر، زید آیا پھر امر آیا پھر بکر آیا. تو اس کے معنی جو ثم سے عطف ہوا ہے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ترتیب رکھی جائے گی، پہلے زید آیا پھر امر آیا پھر بکر آیا. لیکن اگر کہیں گے جاء زید والامر والبکر تو اس کے معنی یہ ہوں گے زید اور امر اور بکر تینوں ایک ساتھ آئے ہیں، آنے میں تینوں برابر ہیں. خداوند متعال نے اس آیت کریمہ میں بھی واو کے ذریعے سے عطف کیا ہے. قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں اور مومنون تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. یعنی دیکھنے میں جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے رسول دیکھ رہے ہیں ویسے مومن دیکھ رہے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ اللہ بالذات دیکھ رہا ہے اور رسول اور مومنون اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے دیکھنے میں، لیکن اللہ نے رسول اور مومنون کو یہ طاقت عطا کی کہ وہ اسی کی طرح سے دیکھ رہے ہیں.
بس اتنا سا فرق ہے، ورنہ دیکھنے میں سب برابر ہیں۔ اب یہاں پہ بھی عزیزان محترم سب سے بڑا مسئلہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ کہ مومنون سے مراد یہاں ہم ہیں۔ عزیزان محترم اگر ہم مراد ہیں تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری آنکھیں تو یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ پاتی، وہاں نیچے کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھ پاتی، لیکن اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، رسول بھی اسی طرح ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مومن بھی وہ ہیں جو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے مولا کے پاس ایک سائل آیا ہے، اور آنے کے پاس آیا تو مولا کے پاس بیٹھا تھا، مولا نے کہا تم خود سوال کرو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ حیران ہے سائل، مولا آپ نے کہا نہیں تم خود بتاؤ گے یا مولا جب آپ کو پتہ ہی ہے؟ سوال کیا اس نے، مولا یہ بتائیے کہ خدا ہر شے پہ قادر ہے؟ کہاں ہر شے پہ قادر ہے؟ ہر شے پہ قادر ہے، کہاں ہر شے پہ قادر ہے؟ تو کیا خدا پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے نہیں قادر ہے تو کہیں گے دیکھو خدا یہ کر ہی نہیں سکتا، تو قادر کیسے ہوا؟ قادر کیسے ہوا؟ اور اگر کہیں گے نہیں قادر ہے تو کیا انڈے کے اندر پوری دنیا سمو سکتا ہے؟ مختصر سا جواب، لیکن مولا نے بڑا اہم جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی چیز خود صلاحیت نہ رکھتی ہو تو پھر اللہ بھی وہ کام نہیں کرتا۔ دیکھیں بڑا اہم پہلو ہے، ہم لوگ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی یہ کرتے ہیں کہ عزاداری ہو رہی ہے، اس میں بہت زیادہ حصہ لیا، سب کچھ پتہ لگا کل امتحان ہے، کا مولا عباس کے علم پہ جائیں گے اور مولا سے کہیں گے مولا ہمیں پورے نمبر دلوا دیجئے۔ من ہوتا ہے، بس دیکھیں عقیدہ تو ہے، مولا واقعاً ہماری آواز کو سن رہے ہیں، سب کچھ یہ کیا مولا کا علم پکڑیں گے، مولا ہم تو عزاداری میں تھے، سب کچھ ہے، مولا ہمیں پاس کروا دیں، 100% نمبر چاہیے مولا ہمیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، وہی بات ہے کہ پہلے انسان اپنے اندر ایبلٹی پیدا کرے۔ اگر فقط دعاؤں سے سب کچھ ہو سکتا ہوتا تو جنگ خندق میں مولا کائنات کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پروردگار کے آگے رسول خدا کہتے یا اللہ عمر بن عبدود کو تباہ و برباد کر دے، ہو جاتا۔ فقط رسول دعا مانگتے، عمر بن عبدود تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن نہیں، دعا بھی مانگی ہے اور مولا کو بھیجا بھی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ فقط دعا سے کام نہیں چلتا، بلکہ اپنے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اس صلاحیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز پہ مولا قادر، ہر چیز پہ اللہ قادر ہے، یہی مولا نے جواب دیا۔ مولا نے کہا ہاں اللہ ہر شے پہ قادر ہے، لیکن جس چیز میں خود اتنی قدرت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی، وہ کام اللہ بھی نہیں کرتا۔ کانڈے کے چھلکے میں خود اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، یا دوسرے معنی میں کہا جائے دنیا کے اندر بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی ہو جائے، اس لیے یہ کام اللہ بھی نہیں کرے گا۔ تو عزیزان محترم یہ سب سے اہم چیز ہے، سب کچھ واقعاً اہل بیت کے ہاتھ میں اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر صلاحیت تو پہلے پیدا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں نہیں مولا جو ہے وہ سب کچھ کر دیں گے، ہاں کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ شام میں یہی پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ مولا کائنات اس طرح کی آپ چیز نہ کریں، اب مولا آ کے امتحان حال میں چٹنگ تھوڑی کروائیں گے۔ اب جنہوں نے محنت کی ہے ان کے نمبر نہ آئیں اور جنہوں نے محنت نہیں کی ان کے نمبر آ جائیں تو یہ عدل کے خلاف ہے، اور مولا کائنات سے تقاضۂ عدل ہونا چاہیے، تقاضۂ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ مولا سے عدل کا تقاضا کہ مولا عدل کریں۔ محمد صلوات تو ایک صاحب کہیں گے کہ مولانا جب ہم سارے اعمال کریں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، تمام نیکیاں کر رہے ہیں، اچھائیاں تمام کیے جا رہے ہیں، برائیوں سے دور ہیں، پھر مولا کی شفاعت کی کیا ضرورت؟ کہیں گے شفاعت تو اس وقت ہے جب ہم گناہگار ہیں، اب مولا سے کہیں گے مولا بخشش کرا دیجئے۔ لیکن جب ہم نمازیں سب پڑھ رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تمام امور سر انجام دے رہے ہیں، بھئی پھر مولا کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہی تو بتانا مقصود ہے، یہی تو بتانا مقصود ہے۔ ہم نے نماز پڑھی لیکن کیا نماز قبول ہو گئی؟
بڑا اہم مسئلہ عزیزان محترم. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے فوراً ذہن بھٹک گیا. وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے, کیونکہ حدیث ہے کہ جس کی 2 رکعت نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول, اس نے سوچا کہ آج 2 رکعت نماز ایسی پڑھوں گا کہ واقعاً جیسی اللہ کو چاہیے ہوتی ہے. گیا اور جانے کے بعد مسجد کوفہ میں پہنچ کے بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ اللہ اکبر کہا. اچانک ایسے نظر ڈالی, کہا کہ ارے مسجد کوفہ کا مینار بہت پرانا ہو گیا ہے, اس مینار کو تعمیر کرانا چاہیے, بڑے ثواب کا کام ہے. تو اس کی تعمیر کے لیے چونا کہاں سے لائیں, ریت کہاں سے لائیں. اب نماز پڑھتا جا رہا ہے اور یہ تمام پروگرام تشکیل دیتا جا رہا ہے. ہوتے ہوتے وہاں سے چونا لاؤں گا, وہاں سے ریت لاؤں گا, وہاں سے اینٹ لاؤں گا, اس طرح سے اس مستری سے کہوں گا. جب اس نے سلام پھیرا ہے تو پورا مینار تعمیر کر لیا تھا. تو عزیزان محترم, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جیسی اللہ چاہتا ہے ویسی ہم نے کہاں پڑھی, ہم تو نہیں پڑھ پائے. جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں ذہن بھٹکنے لگتا ہے. اگر اور چیز میں آپ دیکھیں گے, حج کے لیے ہی دیکھ لیں, جیسا اللہ نے مانگا ویسا ہم کر پاتے ہیں. وہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں مینا میں, اے سی بند کر دیجئے, نہیں جی اے سی کھول دیجئے, ہمیں گرمی لگ رہی ہے, ہمیں تو سردی لگ رہی ہے, اتنی سی جگہ ہے, اپنا پیر ذرا ادھر کیجئے, ہمارے اوپر پیر آئے جا رہا ہے. بھئی اللہ نے جیسا کہا ہے کہ حج اصل میں نظم و ضبط کا نام ہے, اپنے کو کنٹرول کرنے کا نام ہے, اسے حج کہتے ہیں. لیکن وہاں پہ ہم کس حد تک کنٹرول کر پائے؟ تو کیا اللہ نے جیسا حج مانگا تھا ویسا ہم نے کیا؟ نہیں, ویسا تو نہیں کر پائے. اب ہوگا یہ کہ ہمارے یہ سارے ناقص اعمال جو ظاہری طور پہ ہم نے سر انجام تو دیے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت نقص رہ گیا ہے. جب بارگاہ خداوندی میں یہ اعمال پیش ہوں گے, اب کہا جائے گا بھائی تم بھٹک گئے تھے, تم نے نماز پڑھ رہے تھے, ذہن دوسری طرف جا رہا تھا, اس طرح حج کر رہے تھے, ذہن دوسری طرف دوسرے کام کر رہے تھے. تو اس وقت اہل بیت یہ کہیں گے پروردگارا یہ میرا ماننے والا ہے, اپنے جانتے تو اس نے نماز پڑھی ہے, اپنے جانتے تو روزہ رکھا ہے, اپنے جانتے تو حج کیا ہے, اگر کچھ کمی رہ گئی ہے ہماری محبت کے صدقے میں اس کے اعمال قبول کر لیے جائیں. مشکل کو حل کرو, مشکل کو شاہ علی, نعرے حیدری, حیدری, محمد آل محمد صلوات. لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی اعمال ہی نہ کرے اور اس کے بعد کہنی مولا بخشوا دیں گے. مولا عادل ہیں. اور عزیزان محترم, اسی لیے میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ مولا کائنات کی صفات انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی مجلسوں میں بیان کروں گا کہ ہم نے مولا کو سمجھا ہی نہیں. اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے, ہم مولا کی جو صفات بیان کرتے ہیں کہ مولا جو ہے فاتح خیبر و خندق ہیں, مولا نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا, مولا نے عمر بن عبدود کو قتل کر دیا, مولا نے مرحب کا سر کاٹ دیا. عزیزان محترم, یہ ہمارے لحاظ سے فضائل ہو سکتے ہیں, مولا کے اعتبار سے فضائل نہیں ہیں. بھئی خیبر کا دروازہ مولا کے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا, کیا حیثیت رکھتا تھا. عمر بن عبدود کی مولا علی کے سامنے حیثیت ہی کیا تھی. تو یہ مولا کے فضائل نہیں ہیں. علی کے فضائل اگر دیکھنے ہیں تو مولا کے فضائل ہیں کہ مولا کا عدل کیا ہے, مولا کا حلم کیا ہے, مولا کا علم کیا ہے. شجاعت بھی اگر دیکھنی ہے تو یہ لوگ مولا کے سامنے کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے. عمر بن عبدود کی حیثیت کیا ہے جو ہم کہیں کہ نہیں مولا نے اس طرح سے قتل کر دیا, اور یہ ہمارے اعتبار سے ہو سکتا ہے, مولا کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو مولا نے کسی موقع پہ اپنا روحانی اقتدار استعمال ہی نہیں کیا. اگر روحانی اقتدار استعمال کرتے تو دنیا واقعاً یہ دیکھ لیتی کہ علی کیا ہیں. یہ تو ظاہری طور پہ تمام چیزیں مولا استعمال کرتے رہے. اور عزیزان محترم, کیونکہ ولایت کا ایک ایسا ہوتا ہے, ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجتا ہے. ہر طاقت ولی اللہ کو عطا ہوتی ہے.
لیکن کیا یہاں پہ بھی ایک سوال ہے بڑا، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمارے ائمہ کو تمام طاقت عطا کر دی، اپنی صفات کا مظہر بنا لیا، تو کیا یہ اللہ کی ہر صفت کو جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ بڑا اہم مسئلہ ہے جان محترم، کیونکہ پچھلے ادوار میں ایک مذہب واقفیہ گزرا ہے۔ مذہب واقفیہ کا کہنا یہ تھا کہ خداوند متعال آسمان پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے سب کچھ ان کے حوالے کے کر دیا ہے، اب اس کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے۔ اسے مذہب واقفیہ کہا جاتا تھا، عجیب مذہب تھا بہرحال۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب وہاں پہ گزرے ہیں۔ تو کیا واقعاً اللہ نے مثلا سب کچھ اہل بیت کو ولایت کا مقصد یہ کہ عطا تو کر دیا، لیکن کیا اہل بیت جہاں چاہیں جیسے چاہیں جو چاہیں کریں؟ یہ مطلب ہے یا نہیں؟ اہل بیت اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم نے جو یہ آیت پڑھی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اہل بیت رسول تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، یہ نہیں ہے ترجمہ کہ نہیں اہل بیت رسول جو چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے لیکن فرق میں عقیدہ بدل جاتا ہے۔ اللہ اہل بیت کا پابند نہیں، اہل بیت اللہ کے پابند ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے، اسی لیے عزیزان محترم قرآن مجید کی آیت ساتھ میں قوٹ کروں کہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کروں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 ہے۔ ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ گویا اپنے امر کا پابند بنایا ہے کہ ہمارے امر کے علاوہ کبھی تم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے امر سے ہدایت کرو گے، جو ہم کہیں گے وہ کرو گے، ہم جو قانون بنا رہے ہیں اس پہ عمل ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کوئی قانون بنا دو یا بگاڑ دو۔ بہت اہم مسئلہ ہے عزیزان محترم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہدایت کریں گے، ہمارا امر آئے گا تو کریں گے، امر ہے تو نہیں۔ واقعہ عزیزان محترم اس کے ضمن میں ساتھ میں کیونکہ قرآن کیا ہے تو ساتھ میں سیرت بھی میں پیش کر رہا ہوں تاکہ بات ثابت ہو جائے صحیح سے۔ مولا کے صحابی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے، ابو بصیر ہیں، آئے اور کہنے لگے کہ مولا بڑا تنگ دست ہوں، مقروض ہو گیا ہوں، مولا کچھ عطا کر دیں۔ آپ نے کہا ابو بصیر تم گھر جاؤ گے تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، فکر نہ کرو، اور ابھی تمہارے دینے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک شاعر آیا، اس نے کہا مولا آپ کی شان میں میں نے اشعار کہے ہیں۔ آپ نے کہا سناؤ۔ جیسے اس نے اشعار سنائے، مولا نے جب ختم کیا ہے تو مولا نے فوراً غلام کو بلایا اور کہا کہ وہ تکیہ کے نیچے کیس رکھی ہوئی ہے، تھیلی رکھی ہے، لے آؤ۔ لائے تھیلی، مولا نے دے دیا۔ کہا مولا ایک اور قصیدہ کہا ہے۔ آپ نے کہا سناؤ۔ پھر اس نے قصیدہ سنایا، مولا نے پھر غلام کو بلایا، وہ تکیہ کے نیچے ایک اور کیس رکھی ہے، لے آؤ، مولا نے دے دیا۔ مولا ایک اور قصیدہ کہا ہے۔ آپ نے کہا سناؤ۔ پھر اس نے سنایا، مولا نے پھر اسی طرح منگایا، 3 تھیلی اسے مولا نے دی۔ اس نے کہا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا رکھ لو تمہارے کام آئے گی۔ کہا نہیں مولا مجھے تو جنت کا پروانہ چاہیے۔ دیکھیں مومن وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ختم ہو جانے والی چیزیں نہیں مانگتا، وہ تو آخرت کے پیچھے ہوتا ہے۔ مولا مجھے جنت کا پروانہ چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا وہ تو تمہیں مل گیا، تم نے ہماری شان میں اشعار کہے، مل گیا۔ خوش ہو گیا وہ شخص۔ ابو بصیر بیٹھے تھے، مولا فرماتے ابو بصیر خاموش بیٹھے ہو، یہی سوچ رہے ہو نا کہ میں نے مانگا تو کہا نہیں ہے۔ اس نے 3 قصیدے پڑھے، 3 تھیلیاں دے دیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں مولا آخر کو انسان ہوں، ذہن میں بات آ ہی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بصیر ہم نے اسے دیا ہی نہیں ہے کچھ، اس نے ہماری شان میں قصیدہ پڑھا، خداوند متعال کو پسند آیا، خدا نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ تھیلی بھیج دی۔ یہ قصیدہ پڑھتا رہا، جبرائیل تھیلی لا کے دیتے رہے، یہ پڑھتا رہا، جبرائیل لا کے دیتے رہے، ہم اللہ کے حکم سے اسے دیتے رہے۔ تو عزیزان محترم بات وہی ہے کہ دیکھیں اہل بیت کی شان میں جب آپ کچھ پڑھیں گے، قصیدہ پڑھیں گے، نوحہ پڑھیں گے، کچھ بھی پڑھیں گے، خداوند متعال پھر امر کرتا ہے کہ مجھے پسند آیا کہ میرے محبوب کی شان بیان ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے محبت ہے۔
پھر خدا عطا کرتا ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ اہل بیت دے رہے ہیں لیکن بِأَمْرِنَا اللہ کے امر سے عطا کر رہے ہیں. مولا نے وہی کہا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ نے بھیج دیا, ہم نے عطا کر دیا. تو عزیزان محترم اب یہاں پہ بس ایک چیز کہ بھئی وہ اہل بیت کون ہے, رسول کون ہے؟ وہ اہل بیت اور رسول وہ ہستیاں ہیں جن کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. یہ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, بلکہ امام المتقین ہیں. ہر صفات اللہ کی صفات کا مظہر ہیں. اس کے باوجود خداوند متعال نے آزاد نہیں چھوڑا, کہ ہمارے امر سے ہدایت کرو گے. بڑا اہم مسئلہ عزیزان محترم. بھائی ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, کبھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی, نمازیں ان کی کبھی وہ نہیں ہو سکتی, نماز ان کی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, ہر چیز نمونہ عمل. پھر بھی خداوند متعال نے کہا کہ ہمارے امر سے تم ہدایت کرو گے. تو جب اہل بیت جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, رسول جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, وہ اپنی مرضی سے کوئی قانون بنا نہیں سکتے, بگاڑ نہیں سکتے, تو ہمارے ملکوں میں ہمارے چنے ہوئے لوگ اپنی مرضی سے کیسے قانون بنا لیتے ہیں؟ بھئی اللہ کے چنے ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہاں پہ یہی ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بھی اللہ کے حکم سے قانون بناتے ہیں, اللہ کے حکم سے ترمیم کرتے ہیں. تو اللہ کا چنا ہوا وہ ہوتا ہے جس کے ماضی سے مستقبل کے حال سے سب سے اللہ واقف ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں ہمارا چنا ہوا جس کے نہ ماضی سے ہم واقف, نہ حال سے صحیح, مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا, تھوڑے دن بعد زندہ باد مردہ باد کر کے اتار دیا کرتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے کیسے قوانین بنا لیا کرتے ہیں. تو عزیزان محترم اہم چیز ہے, ایک مرتبہ دودھ پہنتا ہوں حضرات. تو ولایت کا اتنا اہم عہدہ ہے. اور عزیزان محترم واقعاً اگر مولا کائنات کی ولایت اصل میں ہماری سمجھ میں آ جاتی, بہت مشکل ہے سمجھنا, ہم مولا کی ولایت کو اصل میں سمجھ ہی نہیں سکتے. اسی لیے رسول نے جو فرمایا ہے کہ کسی نے نہیں پہچانا علی کو سوائے میرے اور اللہ کے, اللہ کو نہیں پہچانا سوائے علی کے اور میرے, مجھے کسی نے پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً ایک صاحب ہیں جن کے لیے ہم سے پوچھا جا رہا ہے آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بھئی ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, ان کے اتنے بیٹے ہیں, ان کی اتنی بیٹیاں ہیں, اور ماشاءاللہ اب نواسیاں ہیں, ان کا یہ نام ہے. سب کہیں گے اسی کو تو پہچاننا کہتے ہیں, اس سے زیادہ تھوڑی ہوتا ہے. کہ بھئی یہی ہوتا ہے کہ ان کے اتنی بیٹیاں, اتنے بیٹے ہیں, ان کا یہ نام ہے, ان کا سب کچھ ہے. تو اب رسول فرما رہے ہیں کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے. جبکہ مدینہ میں کوئی بھی آئے اس سے پوچھا جائے بھی علی کون ہے, تو یہی بتاتا تھا کہ بھئی علی جو ہے داماد رسول ہیں, حسنین کے بابا ہیں, زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں, اور ابو طالب کے بیٹے ہیں, فاتح خیبر و خندق کے. بھئی اس سے زیادہ پہچاننا کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا, نام جانے, بیٹے جانے, بیٹیاں جانتے ہیں, بس یہی سب چیزیں کہتے ہیں ہم واقعاً ہم پہچان رہے ہیں. تو بھئی یہی سب چیزیں تو مولا کائنات کے متعلق مدینہ کا ہر شخص جانتا تھا کہ علی کیا ہے. پھر کیوں کہا نہیں پہچانا؟ بھئی پھر کیوں کہا کہ نہیں پہچانا علی کو؟ تو عزیزان محترم اصل میں رسول اس پہچان کی بات کر رہے تھے جو عالم لاہوت میں مولا کائنات کا وجود ہے. وہاں پہ جو وجود ہے یہ تو ظاہری وجود ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خاکی لبادہ اڑا دیا گیا ہی نہیں. یہ ایک بہرحال بھونڈی سی مثال ہے لیکن بہرحال دی جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے بجلی کا تار جا رہا ہے, اگر آپ اسے ہاتھ لگائیں گے اور اس کے اوپر یہ ربڑ کا سلوشن نہ چڑھا ہو, ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ لگ جائے گا, فوراً ختم ہو جائیں گے. تو ربڑ کا سلوشن اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس بجلی کے تار سے استفادہ کر سکیں. اسی طرح ان کی حقیقت عالم لاہوت میں وہ نورانی حقیقت ہے جسے ہم درک ہی نہیں کر سکتے. بس خداوند متعال نے خاکی لبادہ انہیں اڑایا تاکہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں, انہیں سمجھ سکیں. ورنہ ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی جو مولا کائنات کے اس روحانی وجود سے کسب فیض کر سکتے. ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں. تو یہ ہے اصل میں پہچاننا کا, وہ پہچاننا نہیں ہے جو ہمارے لحاظ سے پہچاننا ہوتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھتا ہوں حضرات.
تو عزیزان محترم ولی اللہ وہ ہوتا ہے. اب ولایت کی دوسری اقسام، یہ میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کی ولایت کی، اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے ولایت اعتباری اور ایک ہوتی ہے ولایت حقیقی. ولایت اعتباری یہ ہے کہ مثلا ہم دیوار سے قریب ہیں تو دیوار بھی ہم سے قریب ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ جسمانی اعتبار سے قربت ہے. ایک ہوتی ہے ولایت حقیقی. ولایت حقیقی یہ ہے کہ ہم تو مثلا سورج کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے تو ہم سورج سے قریب ہو گئے اس روشنی کی وجہ سے، لیکن کیا سورج ہم سے قریب ہے؟ نہیں، وہ ہم سے قریب نہیں ہو سکتا. یہ اصل میں حقیقی ولایت ہے. اور یہاں بھی قایت میں مراد ولایت حقیقی ہے کہ اللہ ہم سے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے قریب نہیں ہیں. ہم اللہ سے قریب اپنی روحانیت کی بنا پر ہوں گے. یہ ولایت حقیقی کہلاتی ہے. اس کے لیے ایک اور مثال عزیزان محترم آگے کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا. دو چیز، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی، جو ولایت کی ایک اور اعتبار سے قسم ہے. کیونکہ ہم ولایت کو فقط ایک چھوٹے سے معنی میں لے لیتے ہیں عزیزان محترم. ولایت ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ ولایت کی کس اعتبار سے تشریح کی گئی ہے اور کون سی ولایت ہے جو ائمہ اہل بیت کو عطا کی ہے اور وہ کون سی ولایت ہے جو انبیاء کو عطا کی ہے اور وہ کون سی ولایت ہے جو عام آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے. کہ عام آدمی بھی کبھی ولایت، جو ہم کہتے ہیں کہ مثلا ہمارے یہاں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے. عبداللہ شاہ غازی بہت عظیم شخصیت ہیں. ہمارے یہاں کراچی میں عموماً لوگ اتنا زیادہ واقف نہیں ہیں، جبکہ عبداللہ شاہ غازی جناب شاہ عبدالعظیم جو کہ تہران میں دفن ہیں، وہ عبداللہ شاہ غازی کے سگے بیٹے ہیں. شاہ عبدالعظیم جو تہران میں دفن ہیں، جناب عبداللہ شاہ غازی کے سگے بیٹے ہیں وہ. اور شاہ عبدالعظیم کی زیارت کے لیے مولا نے فرمایا کہ امام حسین کی زیارت کے برابر ثواب ہے. تو عبداللہ شاہ غازی ان کے سگے والد ہیں شاہ عبدالعظیم کے، کراچی میں دفن ہیں. ان کی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ ولایت ہوتی ہے جو انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. اپنے اعمال کے ذریعے سے کچھ ولایت انسان حاصل کرتا ہے. ہمارے عزیزان محترم سب سے بڑا سانحہ یہی ہے کہ قلمدان تاریخ کا دشمنان اہل بیت کے ہاتھ میں رہا، جس کی وجہ سے تاریخ کو مسخ کر دیا گیا. ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، جبکہ محمد بن قاسم کون تھا؟ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا. حجاج بن یوسف کا زمانہ کربلا کے واقعے کے بعد جا کے کہیں آیا ہے، بہت دیر میں. جبکہ سندھ سے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک مرتبہ درود میں تو آپ کی زوجہ ایک سندھ سے ہیں جن سے جناب زید شہید انہی سے پیدا ہوئے، انہی کے بطن سے. جناب زید جو پیدا ہوئے ہیں سندھ سے، ٹھٹھا سے آپ کی زوجہ تھیں جن کے بطن سے جناب زید شہید پیدا ہوئے تھے. تاریخ اصل میں کیا، جب سندھ سے، اس کا مطلب ہے کہ امام کے تعلقات کتنے زیادہ تھے سندھ سے، تبھی وہاں سے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے وہاں کی لڑکی سے شادی کی اور ان لوگوں نے فخر محسوس کیا کہ ہم جناب سید سجاد کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سندھ میں اسلام پہلے آ چکا تھا، پہلے آ چکا تھا، پہلے سے وہ اہل بیت کی معرفت رکھتے تھے. لیکن ہمارے ہاں تاریخ کو مسخ کر دیا گیا. بچپن سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سندھ باب الاسلام کیوں ہے، کیونکہ محمد بن قاسم سب سے پہلے سندھ میں اسلام لے کر آیا. تاریخ الفتوحات البلدان کتاب ہے علامہ بلازری کی، ہمارے اہل سنت برادران کے مورخ ہیں لکھنے والے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سندھ میں اسلام 39 ہجرہ میں سندھ میں اسلام آیا ہے. مولا کائنات نے اپنے ایک جوان مرد سپاہی کو بھیجا تھا جن کا نام حارث تھا، اور وہ آج بھی ٹھٹھا میں مکلی کے قبرستان میں اپنے ساتھ، یعنی 7 ان کے دیگر جو ساتھی تھے ان کے ساتھ وہاں پہ دفن ہیں. اور وہاں پہ لوگ جائیں تو دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اکثر لوگ زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں. تو 39 سنہ ہجری میں حارث نامی یہ شخص تھے جنہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو مولا کی ولایت کے بارے میں آگاہی عطا کی، جس کی وجہ سے سندھ میں آپ دیکھ لیں کہ اور دیگر علاقوں سے پہلے سندھ میں اسلام بھی آیا، اور سندھ میں سب سے زیادہ محبان اہل بیت ہیں جنہیں ہم عام طور پہ مولائی کہہ دیا کرتے ہیں، کہ وہ ہیں کہ جن کا سلام بھی عالی مدد کر کے وہ کرتے ہیں. اب انہیں سب کچھ سکھایا، انہوں نے سب چیزیں تعلیم دی، لیکن کیا ہے، حالات ایسے نہیں تھے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے،
حالات ایسے نہیں تھے کہ دیگر امور سر انجام دیتے. اس کی وجہ سے یہ لوگ ظاہری طور پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے رہے، لیکن بہرحال محب اہل بیت رہے، اہل بیت کی محبت ان کے اندر آ گئی. تو سب سے بڑا ہمارے یہاں سانحہ یہی ہے کہ اتنا زیادہ تاریخ کو بگاڑ دیا گیا ہے. اور عزیزان محترم یہ ہمیشہ سے سازش رہی، یہ اس وقت سے نہیں. آپ اور دیگر چیزیں دیکھ لیں. جب ترمہ گئے ہیں حاکم شام کے دربار میں، اور جانے کے بعد ترمہ نے وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کہ خط دیا ہے مولا کائنات کا اور تمام چیزیں، وہ خط کیسے لیا جائے، کیا کیا جائے، سب کچھ کرنے کے بعد جب ترمہ واپس آنے لگے، کیونکہ خط کے لیے کہا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ مولا کا ہے، کہا کہ میرے غلام کو دے دو، تم چل کے آگے دے دو. کہا اس قالین پہ کیسے پیر رکھوں کہ جو غصب شدہ پیسے سے خریدا گیا ہے. اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ اچھا غلام کو دے دو، کہا غلام بھی تیرے پیسے سے خریدا گیا ہے. میرے بیٹے کو دے دو، کہا وہ تیرا بیٹا ہے، وہ بھی اسی کمائی کا سب کچھ کی کرا دھرا ہے. کیسے خط آئے؟ کہا تو خود چل کر آ تو مولا کا خط تجھے دوں. اور دیا ہے. پھر وہ جب جواب لکھوا رہا ہے کہ لکھ دو کہ علی ڈر گئے، مولا نے لکھا تھا کہ مصالحت کر لو، جنگ وغیرہ اچھی چیز نہیں ہے، مصالحت کر لو، مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو. کہ علی ڈر گئے، میرے پاس رائی کے دانوں کے برابر لشکر ہے جو پورے حجاز میں پھیلا دوں گا. تو ترمہ ہنسے، اتنا ہنسے کہ لوٹ پوٹ ہو گئے. اس وقت یہ کہا اس نے کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ تو یہ لکھوا رہا ہے کہ رائی کے دانوں کے برابر لشکر ہے. کہاں؟ علی کے پاس ایک مرغا ہے جو تمام دانے چن کے کھا لے گا. کہا کون ہے؟ کہا مالک اشتر. ایک مرغا ہے جو سب چن کے کھا لے گا. کہا اچھا پھاڑو دوسرا جواب لکھو. دوسرا جواب لکھ کے بیٹھے ہیں. پھر ترمہ نے جواب دیا، پھر پھاڑ دو. کہا آپ خاموش رہنا، اب نہ بولنا. آخر میں جب خط دے بھی دیا ہے تو عمر ابن عاص نے کہا کہ یہ ایک بدو آدمی ہے، کیونکہ بڑے لہیم شہیم تھے ترمہ. کہ بدو آدمی ہے، پیسہ دے دو تو تیری تعریف کرے گا. کہا چلو ٹھیک ہے. ترمہ سے کہا کہ ترمہ کچھ اگر دوں عطا کروں تو لوگے؟ کہا بالکل لوں گا، مسلمانوں کا مال ہے، ایک مومن کو ملے، اس سے اچھی کیا بات ہے. کہ تو اپنی جیب سے تھوڑی دے رہا ہے تو لوٹا سب مسلمانوں سے تو نے لوٹا ہے. مسلمانوں کا مال ایک مسلمان کو ملے تو اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی. دیکھیں مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہ ترمہ باہر نکلنے لگے ہیں تو حاکم شام نے، معاویہ نے جملہ کہا. اس نے کہا کہ عمر بن عاص سے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی اس جیسا ہوتا تو میں اسے ترازو میں بیٹھا کے تولتا، ایک طرف سونا چاندی رکھتا اور ایک طرف اسے بیٹھا کے تول دیتا. اتنا ذہین اور فصیح و بلیغ شخص ہے یہ. تو عمر بن عاص مسکرایا. اس نے کہا کہ اگر یہ ہم جیسا نہیں ہے تو بھی تو علی جیسا نہیں ہے. تو عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہ، جب ترمہ وہاں سے نکلے ہیں، یہ اصل نقطہ تھا جو مجھے بیان کرنا تھا. ترمہ جب وہاں سے نکلے ہیں تو ترمہ کا اونٹ انہوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اب ترمہ کہتے رہے کہ بھئی یہ اونٹ میرا ہے. کہنے لگے نہیں یہ اونٹ تھوڑی ہے، تو اونٹنی ہے. ترمہ نے کہا بھئی میرا اونٹ ہے. کہا نہیں اونٹنی ہے، اونٹنی ہے یہ. 50 آدمیوں نے آ کے گواہی دی کہ یہ اونٹنی ہے. عجیب منزل ہے عزیزان محترم، 50 آدمیوں نے. ترمہ کہتے رہے یہ اونٹ ہے. کہا نہیں اونٹنی ہے. اس وقت اس نے یہ جملہ کہا تھا آ کے حاکم شام نے کہ ترمہ علی سے کہہ دینا میں نے ایسے لاکھوں افراد جمع کیے ہوئے ہیں جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں کر پاتے، مجھ میں اور تم میں کیا فرق کریں گے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ترمہ نے وہیں سے مولا سے رجوع کیا. کہا مولا کیسے بے وقوفوں میں آگے پھنس گیا ہوں میں. اونٹ کو دیکھتے ہیں کہ اونٹ ہے، پھر کہتے ہیں اونٹنی ہے. تو مولا نے کہا ترمہ عقل سے کام لو، تم میرے ماننے والے ہو. جب جا کے عدالت میں کہا گیا کہ گواہ لا کے دو تو ترمہ نے ایسے گواہ پیش کیے کہ لوگ حیران رہ گئے اور واقعاً عدالت کو دینا پڑا. وہ بات ممبر سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن بہرحال ترمہ کو وہ اونٹ مل گیا اپنا. کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ ہو جائے. یہ ہمیشہ سے تاریخ دان یہ جتنے بھی بیٹھے ان کی ہمیشہ سے دستور رہا. سوچا کہ کہیں مولا کے کھاتے میں یہ نہ لکھ دیا جائے کہ مولا نے سندھ فتح کیا، لہٰذا اتنا زیادہ ہم لوگوں کو بھی بچپن سے پڑھایا گیا کہ ہمیشہ یہ ہوا کہ یہ محمد بن قاسم نے فتح کیا. محمد بن قاسم نے بھی اتنا جھوٹ بولا گیا کہ اب اگر کسی سے کہا جائے تو کہے گا نہیں ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس نے فتح کیا.
یہ تاریخ ہے عزیزان محترم. تو ہمیشہ یہ ہم مولا کے خلاف تمام چیزیں ہوتی رہیں، کیونکہ قلمدان ان کے ہاتھ میں رہا، طاقت ان کے ہاتھ میں رہی. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اور زیادہ گفتگو کی جائے عزیزان محترم. بس یہی کہ جتنا بھی دنیا مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کوئی کتنا بھی مکر کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اہل بیت کو کوئی بھی ان کی فضیلت کو کم نہیں کر پائے گا. کیونکہ یہ بس عزیزان محترم یہ وہ ایام ہیں کہ اب قافلہ واپس مدینہ جا رہا ہے. عزیزو 11 محرم کو قافلہ چلا اور شام ہوتے ہوتے قافلہ کوفہ پہنچ گیا. 5 دن ایک روایت کے مطابق کوفہ میں رہا ہے، اور وہاں سے چلا. بعض نے 1 تاریخ، بعض نے 2 تاریخ لکھی ہے سفر کی کہ شام پہنچا ہے قافلہ. اور پھر شام میں ہم نے شام کے علماء سے جب دریافت کیا تو انہوں نے کہا، کیونکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے 1 سال تک قید رہے. بہرحال روایت یہی مشہور ہے. روایت ویسے کئی ہیں، ایک 40 دن کی روایت ہے، ایک سال کی روایت ہے، 6 مہینے کی روایت ہے. لیکن شام کے علماء اور عرب علماء کہتے ہیں نہیں، 1 ہفتے میں اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ اہل بیت کی وہ حالت ہو گئی تھی. 1 ہفتے میں ظلم و ستم ڈھایا گیا. وہ کہتے ہیں 1 ہفتے کے ظلم کو شہزادی سکینہ برداشت نہیں کر پائیں. عزیزوں آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، باپ کو بیٹی سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے. میں شام میں رہا، وہاں پہ لوگ آتے تھے، مجھ سے کہا کئی لوگوں نے کہ مولانا یہ بتائیں کیا چھوٹی شہزادی کے ہاں بھی کبھی معجزہ ہوا؟ میں نے کہا ہاں، میں نے کئی معجزات چھوٹی شہزادی کے ہاں دیکھے. بی بی زینب کے معجزات تو عموماً آپ کے ہاں بیان ہوتے ہیں، کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. چھوٹی شہزادی کے ہاں جو معجزات ہوئے، کتاب پوری چھپی ہے جس کا نام ہے کرامات سیدہ رقیہ، عربی زبان میں کتاب ہے، اور اس میں تمام معجزات لکھے ہیں چھوٹی شہزادی کے. وہاں ایک فرانس کی عورت آئی اور وہ قالین بچھوا رہی تھی، سب کھڑے تھے. اس سے پوچھا گیا بھائی تمہارا بی بی سکینہ سے کیا تعلق، تم کرسچن ہو اور یہاں پہ قالین بچھوا رہی ہو؟ اس نے کہا میں یہاں آئی تھی اور اس وقت میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو زری سے لپٹ کے گریا کر رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ نوحہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. کہا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے بڑھ کے کہا حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ. انتہائی غم و آلام میں یہاں پہ شہادت پائی اور دفن کر دی گئی. یہ عورت کہتی ہے میں نے سوچا کہ لوگوں کے بچیاں مر جاتی ہیں، قتل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ان کا عزیز رشتہ دار موجود ہوتا ہے تو قبر کا نشان باقی رہتا ہے، ورنہ نشان ختم ہو جاتا ہے. اس بچی کا کوئی ہے یہاں پہ؟ کہا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ایک پھوپھی ہے جو کچھ فاصلے پہ دفن ہے. کہ میں نے سوچا اس کے باوجود قبر کا نشان موجود ہے. یقیناً اللہ کی ذات اس کے نشان کو باقی رکھنے میں ہے. یہ کہتی ہے میں واپس فرانس چلی گئی. جب میں وہاں پہنچی ہوں تو میں پریگننٹ تھی. ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یا تم بچو گی یا تمہارا بچہ بچے گا. کہا میں ہاسپٹلائز ہو گئی اور ہاسپٹل میں مجھے حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کا خیال آیا. میں نے فوراً کہا سکینہ سکینہ میرے بچے کو بچا لو اور میں تمہارے روضے پہ قالین بچھواؤں گی. کہا کچھ دیر کے بعد میرے ہاں ولادت ہوئی، میں بھی بچ گئی، میرا بچہ بھی بچ گیا. آج میں سکینہ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے یہاں پر آئی ہوں. عزادارو وہ سکینہ جو کوفہ سے شام تک چند قطرے پانی مانگتی رہی، ہائے آج وہ سکینہ سب کو سب کچھ عطا کر رہی ہے. جو مانگتا ہے سکینہ کے دربار سے خالی نہیں جاتا. اور وجہ کیا ہے؟ سکینہ پورے گھر کی لاڈلی تھی. ارے کبھی جناب عباس کی گود میں ہوا کرتی تھی بچی، کبھی جناب علی اکبر پیار کر رہے ہیں، کبھی بابا کے سینے پہ سوئی ہوئی ہیں.
اسی لیے اگر آج بھی سکینہ سے کچھ مانگیں اور سکینہ یہ کہہ دیں بابا جان یہ میرا ماننے والا مانگنے آیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکینہ کی بات حسین رد کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکینہ کی بات مولا عباس رد کر دیں؟ اسی لیے سب کو وہاں سے سب کچھ مل رہا ہے۔ عزادارو راوی بیان یہ کرتا ہے جب قافلہ پہنچا ہے شام میں، جناب سید سجاد یہ فرماتے ہیں جیسے ہی قافلہ پہنچا ہمیں اتارا گیا اور کہا گیا اب ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی جیسا صابر نہیں دیکھا۔ مولا فرماتے ہیں ایک ایک بی بی سے میری پھوپھی کہہ رہی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی اور کہتی تھی بھابھی فروا فکر نہ کرنا زینب موجود ہے، کبھی کہتی تھی بھابھی لیلا ارے ہم اپنے ہاتھ سے رسیوں کو باندھ دیتے ہیں کوئی ہمارے قریب نہ آئے، بھابھی لیلا بھی زینب موجود ہے۔ مولا سجاد کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں دیکھ رہا تھا کبھی کسی بچے کو آگے سنبھال رہی ہے میری پھوپھی، کبھی کسی کو سہارا دے رہی ہے میری پھوپھی۔ کہا میں نے اپنی پھوپھی جیسا صابر نہیں دیکھا۔ مولا فرماتے ہیں پھر ہمیں رسیوں میں باندھ کے کسی کا گلا باندھا جا رہا تھا، کسی کے ہاتھ باندھے جا رہے تھے۔ کہا ہمیں رسیوں میں باندھ کے ایسے کھینچ کے لے جا رہے تھے جیسے ترکی غلاموں کو بازاروں میں کھینچا جاتا تھا۔ عزادارو ذرا تصور کریں کہ بی بی سکینہ 3 سال، بعض نے 3.5 سال عمر لکھی ہے، 3.5 سال کی بچی اگر سکینہ کہہ دیتی کہ اے شمر غرق ہو جا، شمر غرق ہو جاتا، بچتا نہیں۔ لیکن یہ سکینہ کی معرفت کا عالم تھا کہ جانتی تھی کہ دین کو بچانا ہے، لہٰذا اگر گلے میں رسی بندھتی ہے تو بندھوا لوں گی۔ سوچے ذرا کیسے تکلیف برداشت کر رہی ہے یہ بچی۔ راوی کہتا ہے مولا سید سجاد سے روایت ہے، مولا کہتے ہیں شام کے 7 دروازے تھے، جب ہمیں سب سے پہلے داخل کیا گیا ہے باب توما سے۔ باب توما وہ جگہ تھی جہاں پہ عیسائی اور یہودی رہا کرتے تھے۔ کہا اس وقت ان یہودیوں سے یہ اعلان کرایا گیا ان کے ہاں کہ خیبر میں جس نے تمہارے آبا و اجداد کو مارا تھا آج اس کی بیٹی کو ہم گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں سب سے زیادہ غضب ہم پہ باب توما پہ ہوا، ایسے میں یہودی عورتیں آگے بڑھ بڑھ کے پتھر مار رہی تھی کہ ہمارے آبا و اجداد کو خیبر میں ان کے باپ نے قتل کیا تھا، ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ شہزادی کہتی ہیں کوئی ایسا تھا جو آگ کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا، ارے کوئی مختلف لکڑی کے ٹکڑے اٹھا کے مار رہا تھا۔ عزادارو ایسے میں ایک پتھر آ کے بی بی زینب کی پیشانی پہ لگا۔ ہائے ہمارے سر پہ کوئی چیز لگے ہاتھوں سے سہلاتے ہیں۔ عزادارو کتنی مجبور ہے علی کی بیٹی۔ لکھا ہے جیسے ہی پتھر آ کے لگا، ایک مرتبہ 9 کے نیزہ پہ امام حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ بی بی زینب فرماتی ہیں بھیا حسین، بھیا جب تم امتحان دے رہے تھے تم پر مصیبت پڑی، ارے زینب نے تمہارا ساتھ دیا، اکبر کی لاش تم لائے زینب نے سہارا دیا، قاسم کی لاش لائے زینب نے سہارا دیا، عباس کا خالی علم آیا بھیا میں نے بڑھ کے سہارا دیا، لیکن بھیا جب مجھ پہ مصیبت پڑی تم نے آنکھیں بند کر لی۔ لکھا ہے سر امام مظلوم سے آواز آئی بہن زینب مجھ سے تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ ہائے وہ حسین جیسا صابر جس نے اکبر کی لاش اٹھائی لیکن آنکھیں بند نہیں کی، ارے قاسم کی لاش پہ آئے آنکھیں بند نہیں کی، اصغر کو تیر لگا آنکھیں بند نہیں کی، لیکن ہائے بہن کی مصیبت کہ بھائی نے آنکھیں بند کر لی۔ زینب حسین سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٌ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد
خصوصاً بحق سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ پروردگارہ شہزادی کی مصیبتوں کا واسطہ ہے، میرے اللہ شام کے بازار میں شہزادی کی پریشانیوں کا واسطہ ہے، میرے اللہ یہ جتنے مومنین یہاں جمع ہیں ان کی جو بھی حاجات ہیں پروردگارہ ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہماری اس عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگارہ اس بہتے ہوئے آنسوؤں کے واسطے سے میرے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہیں انہیں بہترین رزق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے نام اعمال میں اہل بیت کے غم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اے میرے اللہ اس کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں روز محشر ہمیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ انت علی نے مجھ کو